السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے اللہ پاک، آپ ہم سواروں کے کاموں کو آسان فرما دیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنا پہلا پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں والقلم گروپ میں، اور ہم نے جو 30واں پارہ مکمل کیا تھا اس کے بعد میرے خیال میں الحمدللہ ایمان کا لیول اتنا ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز آسانی سے سمجھ آ جائے، لیکن باوجود اس کے بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، آپ بلا جھجک پوچھیے، اچھے طریقے سے تیار کیجئے۔ اپنے قرآن پاک کے باہر جو فرنٹ پیج ہے جو آتا ہے، آپ وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک عربک کوٹیشن لکھ لیجئے، ایک دعا لکھ لیجئے، اور اس دعا کے بعد ہم شروع کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ یہ ممکن ہوا کہ آپ اور میں مصحف کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبت کا یہ انداز ہے کہ اللہ جب کسی سے رحمت کا یا کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی پہ رحمت یا اس کو برکتیں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ اس سے دین کی فکر دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو حصول علم کی دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین یا اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ آپ مجھے دین کی سمجھ دے دیجئے، دین کی فقہ دے دیجئے، میرے شعور کو کھول دیجئے، میرے جسم کو، میرے دماغ کو، میری روح کو قرآن پڑھتے ہوئے اٹینٹیو کر دیجئے۔ اسی لیے ہم ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیے اور ہدایت بھی دیجئے۔ اب دعا آپ نے لکھنی ہے اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ کریم آپ اس قرآن عظیم کو میرا رفیق اور ساتھی بنا دیجئے۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں زندگی گزاروں تو بھی اسی قرآن کریم کے ساتھ، میں جیوں تب بھی تیرے اس کلام کے ساتھ، اور میں قبر میں جاؤں تو مجھے روشنیاں بھی اسی قرآن سے نصیب ہوں، اور یہی قرآن میری سفارش کرے آپ کی قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے پارے میں پہلی سورت، سورہ الفاتحہ۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے یہاں لکھا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے پاس سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، تو جب بھی ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اب الحمدللہ ہم باقاعدہ طور پر قرآن پاک کی تفسیر شروع کر رہے ہیں، تو جو باتیں جو بہت ضروری ہیں آپ کے علم میں ہونا وہ یہ کہ قرآن پاک کے دو ادوار ہیں، ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، غار حرا میں جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا جو دور ہے وہ تمام ہے مکی دور۔ مکی دور میں سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارے، انسان اپنے معاشرے کو سنوارے، انسان برائیوں سے بچے، غلط کاریوں سے بچے، انسان کے عقائد کی اصلاح کی گئی اور انسان کے اخلاق کی اصلاح کی گئی۔ عبادات پہ زور ہمیں ملے گا مدنی دور میں۔ مدنی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے وقت تک کا دور ہے، وہ سارا ہے مدنی دور۔ تو سورہ الفاتحہ کے ساتھ جو لکھا ہے کہ سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے، تو یہ مکی دور کی صورت ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ سورہ الفاتحہ، فاتحہ کا جو نام ہے
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ روٹ ورڈز ملتے ہیں جس سے آگے الفاظ بنتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا عین لام میم، علم، علم ہے، ٹھیک ہے، اور عالم بھی اسی سے ہے، علماء بھی اسی سے ہے. اسی طرح عربی کے جو روٹ ورڈز ہیں، ہم اگر تھوڑا سا ان کو ساتھ ساتھ سمجھ لیں تو ہمیں قرآن سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. لفظ ہے الفاتحہ، روٹ ورڈ ہے فاتحہ، فتحہ. آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں فتح، فتح کر لیا کسی چیز کو. فتح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قرآن کو کھولنے والی صورت ہے. جیسے ہی آپ مصحف کھولتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ سامنے آ جاتی ہے. اب اپنے پاس یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک جو مصحف ہے، مصحف کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پیٹڈ بک فارم جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے. تو یہ مصحف میں سب سے پہلی صورت یہ ہے الفاتحہ. اب الفاتحہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک تو یہ ترتیب مصحف میں پہلی صورت ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کھولا سب سے پہلے آ گئی سورہ الفاتحہ. دوسرا ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. شروع میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل کی، پھر سورہ مزمل کی کچھ پورشن نازل ہوا، پھر سورہ مدثر کا، پھر سورہ قلم کا، اور اس کے بعد سورہ الفاتحہ نازل کی گئی جو پوری اکٹھی نازل کی گئی. تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ترتیب مصحف اور ترتیب نزولی دونوں کے اعتبار سے یہ مکمل صورت ہے، اور دوسرا یہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے بھی مکمل صورت ہے. اس میں بالکل کلیئر کر دیا گیا آپ کو اور مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد. اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک نازل ہوا تو سب سے پہلے تو پہلی وہی آئی تھی سورہ الگ کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ قرآن پاک کے بالکل آخری حصے میں ہے، جبکہ سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی اور یہ پہلے ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں یا محدثین کو دیکھتے ہیں تو تمام مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ترتیب مصحف ہے یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا پیٹرن ہے. یہی طریقہ، یہی مصحف جو ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے، یہی لوح محفوظ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کا مختلف حصہ مختلف اوقات میں نازل کیا. جس آیت کی، جس ٹاپک کی جب ضرورت ہوتی تھی اس وقت وہ ٹاپک نازل کیا جاتا، اس کے ریلیٹیو آیات نازل کی جاتی. آپ نے واقعہ افق پڑھا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں باقی چیزیں پڑھیں گے کہ جب یہود نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذوالقرنین کون تھے، یا آپ بتائیے اصحاب کہف کون تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا موسیٰ اور خضر کا واقعہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ترتیب سے ایسے نازل کی کہ جس چیز کی جب ضرورت تھی، جس حکم کی جب ضرورت تھی وہ پہلے آ گیا. ٹھیک، لیکن جب اس مصحف کو قرآن پاک مکمل ہو چکا اور اسے مصحف کی صورت دینی تھی تو یہ بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جس سے اس کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا. اور ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو جیسے جیسے آپ سمجھ کے پڑھیں گی قرآن، آپ کو لگے گا کہ اگر سورہ فاتحہ اللہ نے پہلے رکھی تو یہ ہمارے لیے، آپ کے اور میرے فائدے کے لیے تھی. جب ہم سورہ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ فاتحہ کو پہلے کیوں رکھا گیا، مکی صورتوں میں پہلے یہ صورت کیوں آئی، پھر اگر مدنی صورتیں بعد میں کیوں. آپ پہلے 4-5 مکی صورتیں ہی پڑھیں گے، آپ کو بعد میں مدنی صورتیں ملیں گی. تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے علم سکھائیں. آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق، ہر بچہ، حدیث کا مفہوم آتا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسے اس کے والدین یہودی یا عیسائی یا نصرانی بناتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی اور میری فطرت میں ایمان ہے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے عہد الست کے بارے میں جو آپ کی اور میری روح نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا عالم ارواح میں. تو جب ہم فطرتاً ایمان پہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارا وقت، ہمارے حالات، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ہمیں یا تو ایماندار بنا دیتا ہے یا بے ایمان بنا دیتا ہے، یا ہم مومن بن جاتے ہیں یا ہم کافر بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں اگر ہدایت ملے گی تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا.
پھر بات کرتے ہیں سورہ الفاتحہ کی اہمیت کے بارے میں۔ سورہ الفاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا۔ سورہ الفاتحہ کے بہت سے نام آپ کو ملیں گے۔ سورہ الفاتحہ کو فاتحہ تو کہتے ہی ہیں، کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم، ٹھیک، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے الشفا، یعنی کہ یہ شفا بھی دیتی ہے، الرقیہ یعنی کہ یہ دم بھی ہے، اور اسی طرح السبع المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، اور اسی کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور تقسیم کیوں کیا، ابھی ہم تفسیر میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے پہلے پورشن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسرے پورشن میں بندے کی اللہ سے دعا ہے، اور بندے کی اللہ سے دعا کرنے کے بعد جب آپ اور میں اللہ سے دعا کر لیں گے تو سورہ البقرہ سے لے کر سورہ ناس تک جواب دعا ہے۔ اللہ آپ کی اور میری اس دعا کا جواب دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الفاتحہ مصحف میں پہلی سورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں چونکہ کہا کہ اس کا نام الصلاۃ ہے، یعنی نماز ہے، تو نماز میں بھی سورہ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ لا صلاۃ نہیں ہے نماز لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ لہٰذا نماز، کوئی بھی نماز ہے، آپ کوئی بھی نماز لے لیں، سورہ الفاتحہ اس میں شامل ہے۔ آپ نماز جنازہ لے لیں، یا نماز عید لے لیں، یا نماز جمعہ لے لیں، یا نماز تراویح لے لیں، یا نماز جو ہے وہ فرض لے لیں، یا نوافل لے لیں، ہر کسوف لے لیں، خسوف، ہر طرح کی نماز میں صلاۃ پڑھنا ضروری ہے، الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سورہ الفاتحہ کی اہمیت کو دیکھیں تو ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار آواز آئی، تو فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی، اور فرمایا کہ یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں دیے گئے، اور وہ کیا تھے؟ ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سورہ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جو سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اب چونکہ یہ مصحف کی پہلی سورت ہے تو جیسے ہی آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں آپ کے پاس کتاب میں نا ایک دیباچہ ہوتا ہے، سمری لکھی ہوتی ہے بک کی، کسی بھی بک کی۔ آپ سورہ الفاتحہ کو قرآن کی سمری دیکھیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ سورہ الفاتحہ اتنی جامع اور مکمل صورت ہے اپنے موضوعات کے اعتبار سے کہ اس میں جو باتیں کی گئیں وہی آگے پورے قرآن میں ڈیٹیل سے کی گئیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہلے آئی تسمیہ، تو تسمیہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے لیکن یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، اور کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اسے سورت کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، مختلف کرنے کے لیے بیچ میں ایڈ کیا گیا ہے تاکہ ایک سورت دوسری سے ممتاز ہو جائے۔ اور جو ہم نے پہلے پڑھا تعوذ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انشاءاللہ سورہ نحل میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان مردود سے پناہ مانگو، رجیم شیطان سے پناہ مانگو۔ تو اسی وجہ سے ہم پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور پھر پڑھتے ہیں تسمیہ۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔
اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم لوگ ویسے تفسیر پڑھتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک پورشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف میں۔ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمد، ٹھیک، شکر ادا کرو، سراسر شکر کہ آپ اور میں مومن، آپ اور میں مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، آپ اور میں اشرف المخلوقات میں پیدا ہوئے، اور اس سے بڑا شکر کہ آپ نے اور میں نے اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی کتاب کو ہاتھ میں تھاما۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات پہلے کریں گے کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا مشکل ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہماری زبانوں پہ عربی اس طرح نہیں چڑھ سکتی، ہم پنجابی ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، تو ہمارے لیے عربی کو پڑھنا یا سمجھنا مشکل ہے، تو یہ ہمارا غلط کنسیپٹ ہے۔ عربی اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، آپ اور میں بے شک اس کی گہرائی تک نہ پہنچیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے بہت عربی کی ہاؤ نہ ہو جائے، تاکہ ہمیں اس مصحف کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اردو اور عربی کے بہت سے الفاظ مشترک ہیں۔ مشترک الفاظ کی وجہ سے آپ کے اور میرے لیے قرآن پڑھنا یورپین کنٹری والے لوگوں سے زیادہ آسان ہے۔ ہم نے پہلا لفظ پڑھا الحمد، تمام کی تمام تعریف۔ حمد عربی میں کہتے ہیں تعریف اور شکر، یعنی کہ حمد میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتا ہے شکر۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مدح، ٹھیک، مدح یعنی کہ عام سی تعریف۔ کسی کے لیے کیجول آپ کہہ دیں، ہاں تم نے ڈریس اچھا پہنا، بہت پیاری لگ رہی ہو، آپ نے کسی کے گھر اچھا کھانا کھایا، آپ نے کہا آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے، یا آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مدح عربی میں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے عربی میں لفظ ثنا۔ ثنا میں تعریف ہوتی ہے لیکن وہ مبالغے والی ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن جو لفظ آتا ہے الحمد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شکر بھی اور تعریف بھی۔ اگر یہاں پر لفظ ہوتا، جیسے ہم نے کہا مدح، عام سی تعریف، اگر یہاں لفظ ہوتا المدح للہ، تب بھی ترجمہ یہی ہوتا جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن حمد ہوتی اس میں، مدح ہوتی اس میں، لیکن اللہ کا شکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر یہاں آتا الشکر للہ، کہ اے اللہ تیرا شکر، تو شکر ہوتا، حمد نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے، چونکہ عربی بہت فصیح ہے، جب دیکھیں ہمارا کسی سے تعلق قائم ہوتا ہے نا، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں اور کچھ کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہو، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، ٹھیک، ہم اپنے والدین کا شکر کرتے ہیں، لیکن شکر میں تعریف نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہمارے والدین بہت اچھے ہیں۔ بعض دفعہ ہم تعریف کرتے ہیں میری امی بہت اچھی ہیں، میری امی مجھے کسی بات پہ نہیں ڈانٹتی۔ آپ نے اپنی دوست کو کہا کہ میری امی تو مجھے کہیں پر بھی جانے کی اجازت دے دیں گی، اور آپ اپنی امی سے اجازت مانگتی ہیں اور آپ کی امی کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا آج نہیں جانا، ٹھیک۔ تو بعض دفعہ تعریف ہم کرتے ہیں اور وہ تعریف اس پہ مکمل نہیں اترتی۔ ویسے تو آپ کی امی بہت اچھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے جب آپ نے ڈیمانڈ کی تب وہ اچھی نہ ہوں۔ اسی طرح ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ موسیٰ نے فرعون کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف نہیں کی لیکن اس کا شکر ادا کیا۔ کیوں شکر ادا کیا؟ لیکن کیونکہ جب فرعون نے کہا